بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کے اندر ایک عورت بہت مشہور تھی جو بازار کے اندر سرعام اعلان کرتی کہ کون ہے وہ مرد جو ایک رات کے لیے میرے ساتھ جائے گا اور اس کے بدلے میں اسے 100 سونے کے سکے انعام میں دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح وہ عورت ہر رات کسی نہ کسی مرد کو اپنے ساتھ لے جاتی اور وہ شخص ساری رات اس کے گھر کے اندر گزارتا۔ چند سال گزرے تو اس عورت کی موت ہو گئی۔ جب اہل علاقہ کو پتہ چلا تو انہوں نے عورت کی میت کو غسل دینے اور دفنانے کی بجائے اسے گالیاں دینا شروع کر دی، حتیٰ کہ 2 دن تک عورت کی میت گھر کے اندر پڑی رہی، لیکن کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ 2 دن کے بعد مسجد کے امام نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر اسے ایک سفید داڑھی والا بزرگ حکم دیتا ہے کہ جا کر اس عورت کا نماز جنازہ پڑھاؤ۔ صبح بیدار ہوتے ہی امام صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ دوڑتا ہوا محلے والوں کے پاس گیا اور انہیں سارا منظر بتایا۔ امام صاحب پر سب لوگ یقین کرتے تھے، لہذا سب لوگ امام صاحب کے ساتھ چل پڑے۔ عورت کو غسل دیا گیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا۔ لیکن یہ سوال سب لوگوں کے دلوں کے اندر تھا کہ آخر اس عورت کے اندر ایسی کون سی نیکی تھی جس کا جنازہ پڑھانے کے لیے خاص طور پر اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچا اور جب سلطان نے معظم نے تحقیق کرائی تو سپاہی اس کے گھر کی تلاشی کرنے کے لیے جب اس کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہیں تلاشی کرتے وقت ایک ایسی چٹھی ملی، اور جب اس چٹھی کو کھولا گیا تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ جو لوگ اس عورت کو بدکار سمجھتے تھے اصل میں وہ عورت۔ دوستو، یہ واقعہ مصر کی تاریخ کا سب سے بڑا مشہور اور دلچسپ واقعہ ہے۔ اس واقعے کو بہت سے یورپی مسلمان اور عیسائی مورخین نے نقل کیا ہے، اور یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے اندر ایک گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کا نام اخلیل گاؤں تھا۔ وہ گاؤں بہت ہی پرانا اور وسیع گاؤں تھا۔ اس گاؤں پر کئی سرداروں نے حکم کی اور خوش قسمتی سے اس گاؤں پر ہمیشہ منصف سرداری کرتا، اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ تھی اس گاؤں کے لوگ انصاف پسند اور رحم دل تھے۔ ان کی انصاف پسندی اور رحم دلی کی وجہ سے ہی ان کا سردار بھی ہمیشہ منصف رہا۔ اسی گاؤں کے اندر ایک عورت رہتی تھی جس کا نام زلیخا تھا۔ وہ زلیخا ایک امیر و کبیر اور رئیس عورت تھی، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ عورت کہاں سے آئی اور اس کا شوہر کہاں ہے، اس کے بال بچے کہاں ہیں۔ کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے اس گاؤں کے اندر رہ رہی تھی، لہذا کبھی کسی نے اس سے پوچھنے میں یہ دلچسپی ظاہر نہیں کی کہ آخر وہ کہاں رہتی تھی اور اس کا باقی خاندان کہاں گیا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس عورت کا رویہ، اس کی باتوں کا انداز اور اس کی حرکات بہت زیادہ مختلف تھی، اور یہی وجہ تھی کہ سارے گاؤں والے اس سے دور رہتے تھے۔ لیکن 4 سال گزرنے کے بعد ایک دن بازار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ عید کے دن قریب آ رہے تھے، لہٰذا لوگ دل بھر کے خریداری کر رہے تھے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ عورت بازار کے اندر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئی اور سرعام بازار کے اندر اعلان کیا، کون ہے وہ نوجوان جو ایک رات کے لیے میرے ساتھ چلنا چاہے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی پورے بازار کے اندر ہلچل مچ گئی۔ سب لوگ اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور ایک دوسرے سے سوال پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے، کہاں رہتی ہے۔ اس بازار میں موجود اس کے گاؤں کے چند لوگوں نے کہا، یہ ہمارے گاؤں کے اندر رہتی ہے۔ اس کی حرکات پہلے ہی بڑی عجیب و غریب تھی، لیکن آج تو اس نے حد کر دی۔ آخر یہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ سب لوگ اس عورت کو گالیاں دینے لگے، لیکن کسی نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ اگر سرعام بازار کے اندر یہ کام کرنے کی وجہ کیا ہے۔ پھر اس عورت نے آواز لگائی اور کہا، کون ہے وہ نوجوان جو میرے ساتھ چلنا چاہے گا، اور ایک رات کے بدلے میں اس کو سونے کے سکے انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ سن کر پورے بازار کے اندر سناٹا چھا گیا۔ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ آخر یہ عورت اتنا زیادہ کیسے گر گئی ہے کہ سرعام گناہ کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ لیکن اتنے میں ایک نوجوان سامنے آیا اور کہا کہ میں آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ عورت نے اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور واپس چلے گئے۔ اب بازار کے اندر طرح طرح کی باتیں ہونے لگے، لیکن اس نوجوان کو کس نے کچھ نہ کہا، کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ وہ نوجوان ایک محنتی اور مزدور دار انسان تھا، اور وہ بڑی مشکل سے ایک مہینے میں 20 سے 30 سکے کماتا تھا۔ اس کے ساتھ نوجوان حسین و جمیل کنواری بہنیں موجود تھیں، اور ان کو رخصت کرنے کے لیے اس کے پاس ایک سکہ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا لوگوں نے کہا، چلو اس نوجوان کا تو بھلا ہوا۔ اب ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگ گیا۔ اگلی عصر کا وقت ہوا تو پھر وہ عورت بازار کے اندر گھوڑے پر سوار ہو کر آئی۔ بازار کے درمیان میں گھوڑا کھڑا کر کے اعلان کرنے لگی،
کہ ہے کوئی نوجوان جو ایک 100 سونے کے سکے کے بدلے میرے ساتھ ایک رات گزارے گا؟ یہ سن کر سب بازار والے خاموش ہو گئے۔ پھر وہ نوجوان سامنے ہی آیا اور کہا، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس عورت نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا اور چلی گئی۔ اب پھر سے بازار کے اندر طرح طرح کی باتیں ہونے لگی، لیکن پھر خاموشی ہو گئی۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً عورت کو یہ کام کرتے ہوئے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ وہ عورت جس کے ساتھ گاؤں کے چند لوگ گفتگو کرتے تھے، جنہوں نے اپنا تعلق اس سے جڑا ہوا تھا، اب انہوں نے بھی اس عورت سے تعلق ختم کر دیا تھا۔ اتنے بڑے گاؤں کے اندر کوئی ایسا آدمی، کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس کے ساتھ تعلق قائم رکھنے پر رضامند ہوتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ جو عورت کی حرکات تھی، جو عورت کے اعمال تھے، وہ عورت صرف نفرت کے قابل تھی۔ لیکن اصل حقیقت کیا تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ عورت آخر اس نوجوان کو ایک رات کے لیے کیوں لے کر جاتی ہے اور اس کے بدلے میں اتنی بڑی رقم کیوں دیتی ہے۔ سب لوگ جانتے تھے کہ اگر وہ عورت چاہے تو کسی خوبصورت نوجوان سے شادی کر سکتی ہے، لیکن آخر ایسی اس کی کون سی مجبوری ہے جس کو سرعام اتنا بڑا گناہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ لیکن کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوتی تھی تو وہ اسے سوال کر سکے۔ بس لوگ اس کو دور دور سے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے۔ وہ جہاں سے گزرتی لوگ اس گلی کو چھوڑ دیتے، لوگ صرف اسے گالیاں ہی دیتے، لیکن اس نے کبھی کسی کو کچھ نہ کہا، کبھی کسی کے ساتھ زبان درازی نہ کی۔ بس ہر روز ذاتی اثر کے وقت بازار کے اندر ایک نوجوان کو لے کر چلی جاتی اور صبح اس نوجوان کو اپنا انعام دے کر رخصت کر دیتی۔ اور بازار کے لوگ جب اس نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ عورت تمہیں ہر روز آخر کیوں لے کر جاتی ہے اور تم اس کی پیشکش کو کیوں قبول کرتے ہو، تو وہ نوجوان خاموش ہو جاتا۔ اس گاؤں کے سردار نے کئی دفعہ اس نوجوان سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ بس اب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہ عورت اسے اپنے جسم کی پیاس بجھانے کے لیے لے کر جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ تقریباً اس برے فعل کو انجام دیتے ہوئے آدھا سال گزر گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ عورت بازار کے اندر نہیں آئی۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ آخر اس کو کیا ہو گیا کہ وہ آج نہیں آئی۔ وہ بازار کے اندر کسی بھی نوجوان کو لینے نہیں آئی۔ کیا اس نے شادی کر لی یا پھر اس نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی؟ تو اتنے میں ایک بازار کے نوجوان نے بتایا کہ اے تاجرو، اس عورت کو کل سے کسی نے بھی گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ سن کر لوگوں میں ججس پیدا ہونے لگا، تو انہوں نے ایک بچے کو بھیجا کہ جا کر اس کے گھر کے اندر معلوم کرو خیریت تو ہے کہ وہ عورت کل سے باہر نہیں نکلی۔ جب بچہ گھر کے اندر گیا تو وہ روتا ہوا باہر آیا اور کہا وہ عورت اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا جسم بالکل ساکا تھا اور اس کی شکل سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ گاؤں والے دوڑتے ہوئے گئے اور جب اسے دیکھا تو وہ عورت مر چکی تھی، لیکن کسی نے اس عورت کو ہاتھ لگانا تک بھی مناسب نہ سمجھا۔ سب لوگ بس یہ کہتے ہوئے وہاں سے واپس آ گئے کہ اس دھرتی سے اتنا بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ یہ اور دن زندہ رہتی تو شاید اپنے لیے اور گناہ کماتی۔ بس اچھا ہو گیا کہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی، اب یہ سیدھا جہنم میں جائے گی۔ بس لوگ یہ باتیں کہتے ہوئے وہاں سے واپس آ گئے۔ حتیٰ کہ 2 دن گزر گئے، کسی نے اس عورت کی میت کو ہاتھ تک نہیں لگایا، بس اس کو صرف گالی ہی دیتے رہے۔ 2 دن کے بعد ایک رات امام مسجد اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک اسے خواب میں ایک نورانی چہرے والا بزرگ ملا۔ اس بزرگ نے امام صاحب کو حکم دیا کہ آپ کے گاؤں کی فلاں عورت جو کہ 2 دن پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، اے امام صاحب، یہ تمہارے ذمہ کام لگایا جا رہا ہے کہ تم اس عورت کو غسل دلواؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس کو قبر کے اندر دفن کرواؤ۔ اس کے بعد وہ نورانی چہرے والا امام صاحب کے خواب سے غائب ہو گیا۔ خوف سے امام صاحب کی آنکھ کھلی تو صبح سویرے ہوتے ہی امام مسجد نے گاؤں والوں کو سارا ماجرا سنایا۔ چونکہ گاؤں والے امام مسجد پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے تھے لہٰذا انہوں نے امام صاحب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہ سوال سب لوگوں کے دماغ میں موجود تھا کہ جو عورت ساری زندگی گناہ کماتی رہی، سرعام بازار میں سے نوجوان کو لے کر جاتی اور ساری رات اس کے ساتھ گزارتی، جس کا گھر نہیں تھا بلکہ فحش خانہ تھا، اگر اس عورت کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ایک نورانی چہرے والا بزرگ کیوں حکم دے رہا تھا؟ یہ سوال لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو چکا تھا کہ آخر اس عورت کی ایسی کون سی نیکی تھی جو اللہ کو اتنی پسند آ گئی۔ وقت گزرنے لگا اور یہ سوال پورے گاؤں کے اندر پھیل گیا، حتیٰ کہ اس گاؤں کے امام مسجد نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس معاملے کی مکمل تحقیق کی جائے گی، کیونکہ جب اس نے
عورت کا نماز جنازہ ادا کیا تو اس نماز جنازے کے دوران اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کسی بڑے ولی اللہ کا جنازہ پڑھا رہا ہو۔ اس کے دل کو اطمینان مل رہا تھا، دلی سکون مل رہا تھا، اور وہ حیران تھا کہ جس کو گاؤں والے اتنا بدکار سمجھتے ہیں وہ اتنی نیک عورت نکلی، اور آخر اس کی ایسی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی۔ اب امام مسجد نے پورے گاؤں کے اندر اس عورت کے بارے میں معلوم کرنا شروع کر دیا، لیکن جس بھی وہ آدمی سے پوچھتا بس وہ اس عورت کے بارے میں صرف زہر اگلتا۔ یہ دیکھ کر امام مسجد بڑا حیران ہو گیا، اور ایک دن پریشانی کے عالم میں وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ گیا اور اللہ سے دعا کرنے لگا، اے میرے مالک، اپنے اس نیک بندی کے کردار پر لگے داغ کو جھٹلا دے، کوئی ایسا ذریعہ پیدا کر دے کہ اب لوگ اس کو بدکار کہہ کر نہ پکارے۔ وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا، کتنے میں ایک قافلہ گزرا، اور اس قافلے کے آگے ایک مرد مجاہد گھوڑے پر تیز رفتاری کے ساتھ آ رہا تھا۔ قافلے کو دیکھ کر وہ پہچان گیا کہ یہ قافلہ کسی بڑے جنگجو کا ہے، لہٰذا وہ دوڑتا ہوا اسی وقت اس قافلے کے قریب آیا اور آ کر گھوڑے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ لیکن جب گھوڑے سے وہ مرد مجاہد اترا تو یہ دیکھ کر امام مسجد کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ اس وقت کے سلطنت کا سلطان معظم تھا۔ سلطان معظم نے پوچھا، اے امام صاحب، آخر ایسی کون سی بات ہے جس نے آپ کو تیز رفتار گھوڑے کے آگے آنے پر مجبور کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ یہ گھوڑا تمہیں کچل بھی سکتا تھا۔ امام مسجد نے کہا، حضور بے شک یہ گھوڑا مجھے کچل سکتا تھا، لیکن جس انسان کا یہ گھوڑا ہے وہ گھوڑا مجھے کبھی بھی بے گناہ نہیں کچل سکتا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میرے پاس ایک بڑا مسئلہ ہے، لہٰذا مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، میں آپ کو تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں۔ سلطان معظم نے قافلے کو روکنے کا حکم دیا اور اسے ایک وادی کے اندر لے کے درخت کے سائے کے نیچے سلطان نے اسے بٹھایا، اور امام مسجد نے سلطان معظم کو مکمل واقعہ بتایا کہ کس طرح ایک عورت سریعام بازار کے اندر اعلان کر دیا کرتی تھی کہ جو آدمی میرے ساتھ ایک رات گزارے گا اس کو انعام میں 100 سکے ملیں گے، اور یہ کام 6 ماہ تک چلتا رہا، حتیٰ کہ وہ کام اس نے اپنی موت تک بھی نہ چھوڑا۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص، کوئی بھی عورت اس عورت کی کوئی بھی اچھائی بیان نہیں کرتی۔ لیکن حضور، جب اس کی موت ہوئی تو مجھے خواب کے اندر ایک بزرگ ولی اللہ ملے جس کے چہرے پر سفید داڑھی، گھنی زلفیں، چہرے پر نور تھا، اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اے امام صاحب، یہ تمہارے ذمہ کام لگایا گیا ہے اور تم نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ حضور، میں نے اپنا فرض تو پورا کر دیا، لیکن یہ سوال ابھی تک میرے دل میں موجود ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ راز اب لوگوں کے سامنے آ جائے۔ یہ سن کر سلطان معظم نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت 5 سپاہی اس عورت کے گھر کی طرف روانہ کر دیے جائیں۔ سلطان کے حکم کے مطابق 5 سپاہی اس عورت کے گھر پہنچے اور اس کے گھر کی تلاشی کرنے لگے۔ پورے گھر کی تلاشی لی گئی، لیکن اس گھر کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ملی جسے دیکھ کر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ عورت کوئی نیکوکار تھی، بلکہ دنیا کی ہر آسائش کی چیزیں میسر تھی۔ جب سپاہی نے پورے گھر کی تلاشی کر لی تو اتنے میں ایک چٹھی جو کہ اس عورت کے سرہانے کے اندر موجود تھی وہ سپاہی کے ہاتھ لگ گئی۔ وہ اس نے چٹھی اٹھائی اور سلطان کے پاس لے آیا۔ جب سلطان نے اس چٹھی کو کھولا تو سلطان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اور اس چٹھی کے اوپر اناج اور اس کے علاوہ زندگی کی بہت ساری کھانے پینے کی اشیاء کی فہرست تیار تھی، اور اس پر بہت بڑا حساب لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان معظم حیران ہو گئے کہ آخر وہ عورت اتنا زیادہ اناج کا کیا کرتی تھی، کیونکہ اس چٹھی پر ایک ہی رات میں 20 بوریاں اناج خریدنے کا ریکارڈ موجود تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان معظم حیران ہو گئے، لیکن سلطان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس چٹھی کا مطلب کیا ہے۔ اتنے میں سلطان کے دماغ میں خیال آیا اور سلطان نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت اس نوجوان کو تلاش کر کے لایا جائے، وہی اس بارے میں بتائے گا کہ آخر وہ عورت اس کو اپنے گھر کے اندر کیوں لے کر جاتی تھی اور اس کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ کیا وہ ایسا کرتی تھی جیسا ہم سمجھ رہے ہیں، یا اس کے بالکل برعکس تھا؟ تو اس امام مسجد نے کہا، حضور، اس نوجوان کو بلوانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں اگلے گا۔ تو سلطان نے کہا، جب وقت آ جائے تو کوئی راز نہیں رہتا۔ سلطان کے حکم پر اس نوجوان کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو اس نے سلطان کو سب کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، سلطان معظم، یہ ایک راز ہے، اور اس عورت نے مجھے کہا تھا کہ یہ راز کبھی کسی کے سامنے افشا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، آخر ایسا کون سا راز ہے جو تم واضح نہیں کر سکتے؟ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ اس عورت کے مرنے کے بعد بھی
لوگ اس کو بدکار کہہ کر پکارتے رہے۔ کیا وہ عورت بدکار تھی؟ تو پھر تم اس راز کو راز ہی رہنے دو۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، نہیں حضور، وہ عورت بد کردار نہیں تھی۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، پھر اصل ماجرا کیا ہے؟ وہ عورت تمہیں رات کو کیوں لے کر جاتی تھی اور اس کے بدلے میں تمہیں سونے کے سکے کیوں ادا کرتی تھی؟ تو اس آدمی نے اپنے کندھے سے کپڑا ہٹایا جس کے کندھے کے اوپر بڑے بڑے نشانات بنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے کہا، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، جس عورت کو گاؤں والے بد کردار کہہ کر پکارتے تھے، اس کو غلط سمجھتے تھے، وہی عورت ہر رات مجھے بہت زیادہ مقدار میں گندم لا کر دیتے اور کہتی کہ جاؤ اور ہر گھر کے اندر معلوم کرو، جس گھر کے اندر اگلی صبح کے لیے اناج موجود نہیں ہے، اس گھر کے دروازے پر یہ اناج اور کھانے پینے کی اشیاء رکھ کر آؤ۔ اور حضور، میں ہر رات جب اس کے ساتھ آتا تو میں ساری رات اپنے کندھے پر اناج لاتا اور ہر غریب کے دروازے پر دے آتا۔ اور سلطان معظم، جس عورت کو لوگ بد کردار کہہ کر پکارتے تھے، وہ عورت ساری رات عبادت کرتی اور میں اس کا رزق غریبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ اور حضور، یہی وجہ تھی کہ میرے جسم پر اتنے زیادہ نشانات پڑ گئے، کیونکہ میں کئی عرصے سے اس عورت کے لیے کام کر رہا تھا، اور یہ راز جس نے مجھے کہا تھا میرے مرنے کے بعد بھی لوگوں تک نہیں آنا چاہیے۔ وہ چاہتی تھی کہ جب تک لوگ مجھے بد کردار کہہ کر پکاریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں کی ان گالیوں کی وجہ سے اور اجر دے گا۔ میرا رب بھی جانتا ہے کہ میرا کردار کیسا ہے۔ سلطان معظم، جس عورت کو لوگ بد کردار سمجھتے تھے، وہ عورت ساری رات عبادت کرتی اور اس کا رزق غریبوں کے دروازوں تک پہنچ جاتا۔ اور حضور، یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کو گناہ گار سمجھتے تھے اور اس کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ لیکن وہ اللہ کے ہاں اتنی پیاری تھی کہ اللہ نے خود حکم دیا کہ اس کا نماز جنازہ پڑھایا جائے۔ جب یہ معاملہ سارے گاؤں والوں کے سامنے آیا تو سب لوگوں کے پیروں تلے زمین نکل گئے اور انہوں نے سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگی اور کہا، اے میرے مالک، تو ہی سب بہتر جانتا ہے۔ اور اسی طرح سلطان معظم کی بہادری اور امام صاحب کی عقل مندی کی وجہ سے اس عورت کے کردار پر لگا ہوا داغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھل گیا۔